بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں 16 رمضان المبارک پیر کے دن کا کایا پلٹ عمل پیش کرنے والا ہوں۔ جو لوگ ایک دن میں اپنی زندگی کی کایا پلٹنا چاہتے ہیں، ایک دن میں بڑی سے بڑی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، ایک دن میں بڑے سے بڑا مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ تمام میرے سننے والے 16 رمضان المبارک پیر کے دن انا اعطیناک الکوثر اور استغفر اللہ کے اس طاقتور ترین عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کے دیکھ لیں۔ میرا اللہ پاک ایک دن میں ان کی زندگی کی کایا ہی پلٹ دے گا، ایک دن میں بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے بہت سارے وظائف سورہ کوثر کے، بہت سارے اعمال کیے ہوں گے، لیکن جو وظیفہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ سینے کا بہت بڑا راز ہے۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں، لیکن سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج 16 رمضان المبارک پیر کے دن آپ کی خدمت میں سینے کا بہت بڑا راز پیش کرنے والا ہوں۔ جو لوگ اپنی زندگی میں بالکل مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، تھک ہار چکے ہیں، ان کو کامیابی کا راستہ نظر نہیں آ رہا، بالکل بند گلی کا شکار ہو چکے ہیں، بالکل بند گلی میں آن پہنچے ہیں، نہ ان کو آگے راستہ نظر آ رہا ہے، نہ پیچھے راستہ نظر آ رہا ہے، نہ دائیں راستہ نظر آ رہا ہے، نہ بائیں راستہ نظر آ رہا ہے، وہ لوگ آج اس عمل کو شرطیہ آزما کر دیکھ لیں۔ ایک دن میں اللہ پاک آپ کی زندگی کی کایا ہی پلٹ دے گا۔ جو شخص 16 رمضان المبارک پیر کے دن انا اعطیناک الکوثر اور استغفر اللہ کے اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے گا، اللہ پاک پورے سال کے دن اس شخص کے پھیر دے گا، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کا رزق اللہ پاک اس شخص کے حق میں لکھ دے گا۔ جو لوگ اپنی زندگی میں بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں، پورا سال کوششیں کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو من پسند روزگار نہیں ملتا، وہ آج 16 رمضان المبارک پیر کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کے دیکھ لیں، آزما کے دیکھ لیں، شرطی آزما کر دیکھ لیں، میرا اللہ پاک عمدہ سے عمدہ روزگار سے نوازے گا۔ جن لوگوں کی زندگیوں میں قرضہ چل رہا ہے، یعنی پہاڑوں جتنا قرضہ وہ اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، اس قرض کو ختم کروانے کے اعتبار سے، قرض کو چکانے کے اعتبار سے، وہ تمام میرے سننے والے آج 16 رمضان المبارک پیر کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک بار شرطیہ آزما کر دیکھ لیں، پہاڑوں جتنا قرضہ منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس قرض کو ختم کروانے کے اعتبار سے وہ شخص اللہ کی غیبی مدد سے مالا مال ہو جائے گا، اس شخص کے حق میں غیبی مدد کے دروازے کھل جائیں گے، وسیلے اور اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جو بیٹیاں، جو بہنیں گھروں میں من پسند رشتوں کی منتظر رہتی ہیں سارا سال، وہ تمام میری بیٹیاں، وہ میری بہنیں من پسند رشتوں کو حاصل کرنے کے اعتبار سے آج 16 رمضان المبارک پیر کے دن اس طاقتور ترین عمل کو شرطیہ آزما کر دیکھ لیں، من پسند رشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی، وسیلے اور اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، من پسند رشتے خود چل کر آپ کے گھروں میں آئیں گے۔ جو لوگ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، ان کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، گاہک نہیں آ رہے، جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، وہ تمام کاروباری بھائی حضرات اس عمل کو ایک دفعہ آج 16 رمضان المبارک پیر کے دن آزما کر دیکھ لیں۔ اللہ پاک اس کاروبار میں برکت لے آئے گا، اس کاروبار میں اتنی وسعت آ جائے گی، 7 نسلوں تک کافی ہو جائے گا، گاہک آنے شروع ہو جائیں گے، دن دگنی رات چگنی اللہ پاک اس کاروبار میں ترقی عطا فرمائے گا۔ جو لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، شفا حاصل کرنے کی غرض سے آج 16 رمضان المبارک پیر کے دن انا اعطیناک الکوثر اور استغفر اللہ کے اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ پاک شفاء کلی عطا فرمائیں گے۔ عمل بتانے لگا ہوں، لیکن عمل سے پہلے ایک گزارش ہے آپ سے، جو لوگ ابھی تک میرے چینل پہ نئے ہیں
اور انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را کر کے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ بہت سارے وظائف، بہت سارے اعمال ڈیلی بیسس پہ آپ تک پہنچاتا رہوں۔ عمل بتانے سے پہلے میں آج 16 رمضان المبارک پیر کے دن کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین لازمی لکھنا ہے۔ آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک پسند فرما دے، لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں ان کو من پسند روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، بھی جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ، جتنی بھی بیٹیاں، بہنیں معقول رشتوں کا انتظار کر رہی ہیں اپنے گھروں میں، ان کے معقول رشتوں کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کا تو خاتمہ فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں، یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو لوگ بند گلی میں شکار ہیں ان کو کامیابی کا راستہ نظر نہیں آ رہا، امید کی کرن اپنی زندگی میں نظر نہیں آ رہی، نہ ان کو آگے راستہ نظر آ رہا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، یا اللہ اس بند گلی میں ان کے لیے ہزاروں راستوں کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما۔ جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں، یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک، ان کے قرض کو ختم کروانے کے لیے یا اللہ وسیلے اور اسباب پیدا فرما۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آج پورا دن آپ کے پاس باقی ہے، آپ دن کے وقت کر سکتے ہیں، نماز ظہر سے پہلے کر سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد کر سکتے ہیں، نماز مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو فرصت ملے آپ کر سکتے ہیں، لیکن عمل کرنے کی جو جگہ ہے وہ تنہائی والی ہونی چاہیے، خلوت والی ہونی چاہیے، کیونکہ خلوت والی جگہ تاثیر بھی بڑھتی ہے، قبولیت بھی آتی ہے، دھیان بھی آتا ہے۔ آپ جس بھی مقام پہ ہوں، جس بھی جگہ پہ ہوں، بوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں آپ نماز والا درود پڑھ لیں۔ اللہ پاک نے اس درود میں بڑی فضیلت رکھی ہے، بڑی برکت والا درود ہے، لیکن وقت کی قلت ہے تو آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں۔ درود آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ آپ نے 3 دفعہ درود پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ فوری طور پہ 3 دفعہ درود ابراہیمی یا صلی اللہ علی محمد پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے اور اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ جو بھی مقصد ہے، اگر آپ کی زندگی میں قرضہ چل رہا ہے، قرض کو ختم کروانے کے اعتبار سے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو قرض ختم کروانے کی نیت کر لیں۔ بے روزگار ہیں تو روزگار حاصل کرنے کی نیت سے کر لیں، بیمار ہیں تو شفا حاصل کرنے کی نیت سے کر لیں، ذاتی گھر سے محروم ہیں تو ذاتی گھر حاصل کرنے کی نیت سے کر لیں۔ من پسند رشتوں کے اعتبار سے اگر آپ بے چین ہیں، آپ چاہتے ہیں من پسند رشتوں کے وسیلے اور اسباب اللہ پاک پیدا فرما دے، تو آپ من پسند رشتوں کو حاصل کرنے کے اعتبار سے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، کاروبار میں وسعت اور ترقی لانا چاہتے ہیں، تو آپ کاروبار میں برکت کے اعتبار سے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ الغرض جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، دل ہی دل میں اس کی نیت کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلا جو عمل کرنا ہے وہ استغفر اللہ یا ربی کا کرنا ہے، اللہ سے معافی طلب کرنی ہے۔ مغفرت کا حشرہ چل رہا ہے، یعنی اللہ کو راضی کروانے کا حشرہ چل رہا ہے۔
مغفرت کے حشرے میں اللہ پاک تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، ہماری رزق کی تنگی کا سبب بنتے ہیں، کاروبار میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں، بے روزگاری کا سبب بنتے ہیں، بہت ساری پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ وہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو ہم سے جانے انجانے سرزد ہوئے ہیں، آج ان کی معافی طلب کر لیں، استغفر اللہ یا ربی پڑھتے پڑھتے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، دل ہی دل میں روتے ہوئے، معافی طلب کرتے ہوئے۔ جو آپ سے زندگی میں صغیرہ اور کبیرہ گناہ سرزد ہوئے ہیں، آپ ان کی معافی طلب کر لیں۔ اللہ پاک دو بندوں کو دگنا اور چگنا عطا فرماتے ہیں، ایک وہ شخص جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جو اپنے گناہوں پہ ندامت کرتا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ آج 16 رمضان المبارک پیر کے دن جو شخص استغفر اللہ یا ربی پڑھے گا، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ اللہ پاک اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ آپ نے استغفر اللہ یا ربی کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، سنجیدگی کے ساتھ سمجھ لیجئے۔ استغفر اللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ یا ربی دو بار ہو گیا، استغفر اللہ یا ربی تین بار ہو گیا۔ آپ نے استغفر اللہ یا ربی کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ مقدار آپ نے صرف 11 رکھنی ہے۔ 11 دفعہ استغفر اللہ یا ربی پڑھتے پڑھتے آپ اللہ سے 11 ناممکن حاجات بھی ممکن کروائیں تو اللہ پاک ممکن کر دے گا۔ جب آپ استغفر اللہ یا ربی کو 11 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب آپ سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، پھر جو بھی دعا مانگو گے اللہ پاک اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ فوری طور پہ 11 مرتبہ استغفر اللہ یا ربی کو پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دو ناموں کا عمل کرنا ہے۔ اللہ کے دو نام، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، دوسرا صفاتی نام ہے۔ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ اس عمل کو سمجھیے۔ یہ عمل بڑا پرتاثیر ہے، بڑا با کمال ہے، سینے کا بہت بڑا راز ہے۔ یا اللہ یا رزاق اللہ کا ایک صفاتی نام ہے اور ایک اللہ کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یا رزاق اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یا اللہ یا رزاق دونوں کو ملا کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے۔ یہ نہ ہو آپ یا اللہ کو علادہ پڑھ لیں اور یا رزاق کو علادہ پڑھ لیں، آپ نے دونوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ کیسے؟ سنجیدگی کے ساتھ اس عمل کو سمجھیں۔ یا اللہ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا اللہ یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر جس طرح آپ کو بہتر لگے آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ 21 ٹائم سے مراد یہ ہے، نہ آپ نے 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم، جو مقدار جو ترتیب آپ کو بتائی جائے اس کے عین مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ مقدار اور ترتیب کو آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا، ورنہ عمل کی تاثیر ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ کوشش کریں، اللہ والوں کا یہ روحانی عمل ہے، مقدار اور ترتیب کو مرجوع خاطر رکھتے ہوئے اس عمل کو کر لیں۔ یا اللہ یا رزاق دونوں کو ملا کے ایک شمار کر کے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ تیسرا عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پھر دوبارہ پڑھ لینی ہے، شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے، خیر و برکت کے اعتبار سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے ایک سورت کو پڑھ لینا ہے۔ یہ سورت چھوٹی سی سورت ہے لیکن تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے۔ دنیا کے تمام خزانے اللہ پاک نے اس سورت میں چھپا رکھے ہیں۔ اولاد کے خزانے، رزق کے خزانے، روزگار کے خزانے، رزق میں برکت کے خزانے، کاروبار میں برکت کے خزانے، دنیا جہان کے خزانے اللہ پاک نے اس سورت میں چھپا رکھے ہیں۔ آپ نے کون سی سورت پڑھنی ہے؟ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ اس سے پہلے ایک دفعہ آپ میرے ساتھ مل کے ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا، آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 16 مرتبہ پڑھنا ہے، 16 ٹائم۔ 16 مرتبہ سے مراد ہے نہ 16 سے کم نہ 16 سے زیادہ، جو مقدار جو ترتیب آپ کو بتائی جائے اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ اور ہر دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، یعنی جتنی دفعہ آپ سورہ کوثر کو پڑھیں گے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینی ہے۔ 16 دفعہ یعنی 16 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر کو، یہ آج کا تیسرا عمل ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 16 ٹائمز یعنی 16 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ فوری طور پہ جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی کو 3 دفعہ پڑھا تھا، یا صلی اللہ علی محمد کو آخر میں اسی طرح آپ نے درود ابراہیمی کو 3 دفعہ پڑھ لینا ہے، یا صلی اللہ علی محمد کو۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور خوب اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اور رونا ہے، یا اللہ میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما جن کی وجہ سے تو ناراض ہے۔ یا اللہ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔